الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام
بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات اور بانیان محفل اور جلسہ، اور سٹیج پر بھی بہت سارے علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، جن میں حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام ذوی المجد والاحتشام حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے محقق اور مدقق صاحب تصنیفات کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد آصف قادری زیدہ مجدو، یہ حضرت علامہ مولانا عمر حیات چشتی دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم راجہ محمد لطیف اتاری، راجہ محمد رضوان اتاری، راجہ محمد اویس، دیگر حضرات کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ باغ میں شکر وصل تھا، سب کے نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ تو میں بات ذرا اپنی مرضی سے کرتا ہوں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقدم اجلا ولا یمنع الرزق۔ حضور نے فرمایا جو آدمی حق بات کرے گا قیامت تک نہ اس کا کوئی رزق بند کر سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے۔
تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. ہمیں اس پر یقین ہے، بلکہ یقین سے بھی آگے کی بات ہے کہ جو آدمی حق بات، موت تو آنی ہے، چاہے وہ تخت پر آئے یا تختے پر آئے، چاہے وہ بستر پر آئے یا گلی میں آئے، موت نے تو آنا ہے. اور جو آدمی حضور کے دین کو چھپا کر مرا اور حالات کو دیکھ کر دین بھی بدلتا رہا تو وہ اللہ رسول کے سامنے کیا جواب دے گا کل؟ تو میں ناموس رسالت پر ہی 2-4 باتیں کروں گا، لیکن جو آدمی اپنے سینے کو کھول کر حضور کی محبت کے لیے بیٹھے گا سمجھ اسے ہی آئے گی. جس آدمی نے اپنے سینے میں کئی محبتیں پال رکھی ہیں اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی باتیں، ممکن بھی نہیں ہے اس کو سمجھ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے اور وہ دل اپنے حبیب کی محبت کے لیے رکھا ہے. سینے میں ایک ہی دل ہے، اور دل بمحبوب حجازی بستہ ہے. اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستہ ہے، زین جہت بیک دگر پیوستہ ہے. اقبال کہنے لگا دل لگانے کی ایک ہی جا ہے، وہ حضور کی ذات ہے، اور پھر قیامت تک جس نے حضور کے ساتھ دل لگایا ہم نے اس کے ساتھ بھی دل لگا لیا ہے. غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو مال دیا. وہ تو آپ کی مسجد کے جو خطیب ہیں وہ آپ کو سنائیں گے، اس پر تو کئی جمعے ہیں، لیکن ان میں سے حضور نے انصار کو مال نہیں دیا. اب کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام کی خدمت ہم نے کی، جب پیسے دینے کی باری آئی تو حضور نے ہمیں پیسے نہیں دیے. مالک بن عوف کو تو حضور نے اتنا مال دیا کہ پھر انہوں نے حضور کے لیے قصیدہ لکھ دیا، ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. نہ میں کوئی سنیا نہ میں حضور جو کوئی ویکھیا. آتا واوفا للجزیل لمجتدن ومتا تشاء یخبرک عما فی غد. حضرت مالک بن عوف کو حضور نے اتنا دیا کہ انہوں نے یہ حضور کی نعت لکھتے ہوئے کہا کہ حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں غربت کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، اور جب تو چاہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو حضور سے پوچھے تو حضور تجھے بتا دیں گے. فقال له خیرا وکساہ حلتن. حضور نے پھر ان کے لیے دعا بھی مانگی اور پھر حضور نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی. یہ علیحدہ دیا مال. تو انصار سے یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسے کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، سنیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ سنیوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. بیچارہ یہ پیسہ جڑا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ انسان لو کان ابن آدم وادیا لا حبا یکون له ثانیا. حضور نے فرمایا کہ کسی انسان نو سونے دا پہاڑ مل جائے نا تو پھر کہندا بس ایک اور لب جائے پھر بس. حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لا حبا یکون له ثالثا. حضور نے فرمایا جو 2 پہاڑوں نو لب جان تو پھر کہندا بے ایک اور. ولا یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ ولا من تاب. حضور نے فرمایا یہ انسان کا منہ جو ہے نا یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی جب داخل ہوگی پھر بھرا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بھرا جائے گا. ہاں ویتوب اللہ ولا من تاب. میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ بچا لے پھر بچ جائے گا. یہ میرے آقا نے فرمایا. تسی کدی ویکھیا عرب جڑے نا عربی وہ سونے دے کپن چاہ پیندے ہیں، اسی مٹی دے کپن پیندے ہیں، چاہ لیکن پھر بھی انہوں نے اجے تسلی نہیں ہوئی. ہن پتہ نہیں ہور کدے چوں نہ چاہ پینی. میں گل جڑی کرن لگا ہو انجے پیسہ جڑا یہ کوئی نہیں، یہ کوئی حد کوئی نہیں. کوئی حد ہوئے تو مینوں کوئی دسے وے وہ حد ہے، حد کوئی نہیں. نواز شریف دا دادا جڑا وہ کھوتے تے سکریپ ڈھوندا سی تے ہن انہاں ملاں بنائیاں پھر بھی کہندے حال میں مزید اور چاہیے. اے پاکستان اللہ تعالیٰ دی اتنی وڈی نعمت ہے. جسٹس احسان سی وہ کہندا ہوندا سی کہ اگر پاکستان نہ بندا نا
تو مینو کسی ہندو وکیل نے منشی بھی نہیں سی رکھنا تو مینو رب نے جسٹس بنا دیتا. یہ کہنا جسٹس احسان خود کہنا ہوں کہ کسی ہندو وکیل نے مینو منشی بھی نہیں سی رکھنا. یہ پاکستان اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. ہاں جی یہ پاکستان نہ بنتا تو راحیل شریف کسی مطلب ریڑھی تے کھڑ کے گنڈیریاں ویچ رہے ہوتے. ہنسنے والی گل تو نہیں تے حقیقت گل. یہ جڑے ایڈے بڑے بڑے پھل لگے تے جناب وہ جو 16 مینو تو نام ہی نہیں آتے وہ بہ کے کدی لاہور کدی پشاور جانا ہے. یہ پاکستان کی برکت ہے. ہاں جی یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے. جنہ دے پیو دادے نو کھوتی ریڑھی بھی کوئی نہیں سی انہوں کو لینڈ کروزر کتوں آئی. یہ پاکستان دی برکت ہے. تو جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے یا اسلام دے خلاف گل کرے وہ دے واسطے جیل نہیں ہونی چاہیے. انہوں واسطے گٹر کھودنے چاہیے. انہیں سارے نو اتنے بند کر دو. وہ تو گٹر دی بدبو انہوں وال لا دو. انہیں کہا ہن سنگو زلیلو کھاندے بھی پاکستان دا ہوتے بک بک بھی اتنے کرنے ہوتے. یہ پاکستان ایویں نہیں بنیا. پاکستان کا مطلب کیا حضور کے نام کے لیے بنا. تو پاکستان دی قدر کرو. ہر بندہ اٹھ کے جس نو روٹی گھروں نہیں لبدی ٹی ویوں پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں. قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا. میں کہ نہیں تیرے پیو واسطے بنایا. قائد اعظم نے روٹی کے لیے نہیں بنایا. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا. کوئی لگام دینے والا نہیں ان کو. قائد اعظم کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں, اقبال کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں. اتنی بڑی گالی کوئی نہیں ان دونوں بزرگوں کے لیے. یہ سیکولر نہیں تھے. اگر سیکولر ہوتے تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم کبھی نہ آتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بلانے والے بھی اقبال تھے. مولوی کوئی نہیں تھا بلانے والا. ورنہ لوگوں نے سانو کہنا سی یہ مولویہ قائد اعظم نو بھی دیکھو مولویوں میں لیا ہے پکڑ کے. بلایا اقبال نے, اسی تے بلایا نہیں. تے آ گئے قائد اعظم 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن آ گئے غازی علم الدین دا. اے نہیں آ کے کہا جناب کہ اس منڈے نے تو قانون ہاتھ وچ لیا, میں تو نہیں مقدمہ لڑنا, میں تو بڑا سیکولر ہوں, میں تو بڑے ذہن والا بندہ. اور میں ایک بات یہاں کرتا ہوں, اگر کسی کو اختلاف ہو تو بعد میں بھی مجھے مل لے کہ جب 14 جولائی 1929 صبح قائد اعظم آگے تھے اور اقبال نے غازی علم الدین کے مقدمے کی فائل اٹھائی ہوئی تھی فلیٹی ہوٹل لاہور سے, جب باہر دونوں نکلے نا تو آدھا پاکستان اس دن بن گیا تھا. ہاں جی 18 سال بعد اس تو پاکستان بن گیا. 1929 کا واقعہ ہے, 1947 پاکستان بن گیا. اتنی دیر لگی. پھر انگریز اس دن بالکل مر گئے سن. انہاں کہا اسی تے سمجھائے وچوں ساڈے نال ہن تے اتوں تو انہاں نال ہن, اج تے وچوں حضور دے غلاماں نال کھڑے ہو گئے. ادھا پاکستان ادو بن گیا سی جدوں قائد اعظم محمد علی جناح سویرے مقدمہ لڑن ہائی کورٹ پہنچ گئے. ادھا پاکستان ادو بن گیا سی. اور جا کے جج دے سامنے پیش ہو گئے اور چنگے دلائل دیتے. جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں. قائد اعظم وہ نال سدھے ہو گئے. فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسجدوں دے سپیکر لا دیو. پاکستان اس لیے بنا تھا. پتہ نہیں انہیں بیچارے نو کتنی مشکل نہ اجازت لبھی ہونی. میں نے پتہ ہے, میں جانتا. ہاں جی اتنا سپیکر نہیں چلانا, تو اتنا نہیں چلانا, تھوڑی سی آواز انج نہیں جانی تھی, تھوڑی سی انج نہیں جانی. یہ پاکستان تھوڑے پیو واسطے بڑھیا. پاکستان حضور کے ذکر کے لیے بنا ہے. پاکستان رسول اللہ کے نام کے ساتھ بنا ہے. یہاں حضور کا ہی ذکر ہونا ہے. مسجدہ تو سپیکر لا دیو. کیوں جی یہ تو کوئی ہندو راندن میں لا دیں گے. مولوی خادم کی تقریر تو پریشان کر سکتی ہے, اس کی زبان بندی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ اکبر تو پابندی نہیں لگ سکتی. ایک سپیکر انج لا دیو جی, باقی جڑے ترے طرف راندے انہاں مسلمانوں اللہ اکبر دی لوڑ نہیں ہے. خبردار کسی کو سپیکر نہیں, ہمیں پابندی لگائے نا, ہماری پابندی لگائے. مولانا کی تقریر آگ لگا دیتی ہے. میری تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے.
میری تقریر دہشت گردی پیدا کر دیں دی، میری تقریر سننے کے بعد صبح لوگ اٹھ کر جناب وہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں، میری تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کی بچیاں میراتھن ریس میں دوڑ پڑتی ہیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم نے شروع کر دی؟ پاکستان جس نام پر بنا ہے یہاں اس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں۔ ہاں یہاں رسول اللہ کا نام اتلے سپیکروں میں ہوگا، اذان بھی اتلے سپیکروں میں ہوگی اور نعت بھی اتلے سپیکروں میں پڑھی جائے گی۔ ہم جن کے ماننے والے یہ بیٹھے ہیں علماء، چمکتے ہوئے چہرے، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور کی تازہ تازہ نعت لکھی پڑھی نہیں۔ ہاں جی، مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنا دی، صبح شاہ جی بڈھے تھے، ان کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے تو شاہ جی پہلوانوں کی طرح چلے ایسے ایسے، تو انگریز کہنے لگے او شاہ جی توانو ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولانا پہلوانوں کی طرح چلے اور تازی تازی حضور کی نعت لکھی پڑھی نہیں، پھانسی کا پھندا سامنے باندھا ہوا تھا، 10 منٹ کے بعد تو حضرت کو لٹکا دینا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے تازی تازی نعت لکھی اور انگریز جو ساتھ تھے وہ کانپنے لگے۔ بابے کو ہوا کیا؟ فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس، اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ آپ نے تازہ تازہ نعت حضور کی لکھی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی حضور کی تازی تازی نعت لکھی۔ ہم اہل سنت کیسے باز آ سکتے ہیں حضور کی نعتیں پڑھنے سے؟ ہم نہیں باز آ سکتے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہتھکڑیوں کے ڈر سے یا جناب یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے، بس بات ختم ہے۔ اس بات کسی کے باپ کی یہ جاگیر نہیں ہے۔ ہاں سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یہ پنجاب دی خاک داتا صاحب دے دم قدم نال زندہ۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ ہاں پریشان نہیں ہونا، میں نو بلان والا بندہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی میں نو بلان والا بندہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی ویسے بزدل بندے دا کام بھی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ ہاں جی بزدل بندہ حضور نال پیار کر ہی نہیں سکتا۔ جڑے بزدل سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، ویکھ کے نہ چلے۔ جڑے بزدل تے منافق سن، ہاں وہ مقام شوت مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے، میدان وہ 3 میل ہے۔ عبداللہ ابن ابی مقام شوت تو حضور نو چھڑ کے 300 بندے نہ واپس چلا گیا، تے جڑے غلام ہے 8 تلوارہ صرف صحابہ کول سن بدر دی طرف جاندیاں، 1000 بندہ آگے کھڑا سی، کھجورا بھی کوئی نہیں سن کھان والیاں۔ حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کوڑ پوچھ دے ہو؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ حضور کمال علی گالے بدر تے کھڑے حکم تے دیو بھاویں تلوارہ 8 کھان دیاں کھجورا بھی کوئی نہیں، تسی حکم دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ کمال علی بات۔ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، اقبال کہندا ہے انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں، انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں۔ اے جی جشن بہارا مناؤ تے کڑیاں نچاؤ تے اے جی کڑیاں لیفٹ ٹرائی کرن، میں کہ جڑی کڑی صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدی وہ لیفٹ ٹرائی کر سکدی؟ تو بندے نے پتر بنو اسلام نال مت مذاق کرو۔ اے دین مولویاں پیراں دا نہیں، اے دین رسول اللہ دا۔ ہاں ہمیں لوگ مولوی ایسے ہوتے ہیں، میں کہا تو مینو مار گولی، دین کی بات تو کر۔ مولوی خادم غلط ہے نا، اس کو گولی مار، اس کی زبان کاٹ دو، غلط بات کرتا ہے، لیکن دین کی بات تو کرو۔ تمہیں تو شرم آتی ہے دین کا نام لیتے ہوئے بھی۔ قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ قبر میں تو دین کے بارے میں سوال ہونا ہے، دین کا کبھی تم نے نام بھی نہیں لیا، بھول کر بھی تم نے دین کا نام نہیں لیا کبھی۔ سوال تو کیا ہونا ہے جی من ربوں کا ما دینوں کا، دین کیا ہے تیرا؟ کہا نہیں میں نے یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے۔ اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے
دیہڑی راتی کفر دیا مشیناں جناب اپنے سر دین والے اتنے جا کے دورے کرن والے اسلام دا نام نہ لین والے. اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے. ہمیں کوئی مت دین کا سوال ہونا ہے قبر میں, جو تیاری ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر تیاری کرو. تو پھر تیسرا سوال یہ ہونا ہے بھئی اس محبوب نہ وفا کتنی کی تھی, ما کنت تقولو, کیوں جی ویسے آپس وچ بیٹھے ہاں, آپس وچ بیٹھے ہاں ایتھے میں میرے کول ہوے نا بڑا سارا بلیک بورڈ تے میں اودے تے لکھ دیواں الحمدللہ. علماء تے طلباء نو چھڑ کے میں بھرے مجمع کول پوچھا بھئی دسو بھائی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی, تے بھرے مجمع جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی. یار جس بندے نو الحمدو دی دال دی پیش دا میں پڑھا الحمدہ تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تو تسی اٹھ پاو, تو انو تو پتہ ہے نا بھئی دی پیش کیوں آئی ہے تے نامیر دی گل ہے. ہاں جی جس بندے نو یار الحمدو دی دال دی پیش دا پتہ نہ ہوئے او حضور دے عزت دے بارے او بندہ گل کرے, ناموس رسالت دے بندہ او بندہ گل کرے. تہاڈی گل نہیں کر رہا, تسی تے میرے سر دا تاج ہو. مطلب تسی سویرے کہو مولوی یہ گل نہیں. مالک جڑا کتا رکھن نا اس کتے دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی حفاظت کرے. ہاں تے کتا بھی مالک تسی تے کری, میں چونکہ نال ہی تحصیل پنڈی گیب دا رہن والا تانوں گل طریقی سمجھ آنی. ہر چارپائی تھلے جڑا کتا جا کے بوٹی تلاش کرے نا کدی بھی کسی نے پٹا پا کے تے قلعے تے نہیں بدیا کر. انہیں کہا یہ کوئی راکھواں کتا تھوڑا ہے تے ہر جا کے بوٹی نو ہاتھ منہ پاوندا ہے. کتا بھی لوگ نسلی رکھ دے. ہاں تے حضور تے دین دا جڑا پہرے دار ہے ونجی ہونا ہے. جڑا ہر دسترخوان تو جا کے بوٹی چکے وہ دین دا رہنما تے دین دا رہبر نہیں ہو سکتا. ہاں وہ کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, کروں مدح اہل دول رضا, پڑھ اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر انعام. جیڑا بندہ سرکاری میٹنگ جا کے اور گل کرے, ایتھے ممبر تے جا کے اور گل کرے, وہ ہر بوٹی کھان والا. جیڑا کہے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اسی لیے تو یہ باندھی ہوئی ہیں ساری چیزیں, ہاں سمجھ لینا او دربار دا کتا ہے, او دربار دی حفاظت والا کتا ہے. ہاں جڑا ہر بوٹی چکن والا ہو ممکن بھی نہیں. گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں. ہاں جڑا حضور دی عزت اور ناموس تے کھڑا نہ ہو سکے وہ کوئی بندہ ہے, حالات کو دیکھ کر باتیں کرنے والا کو بندہ ہے, وہ بندہ نہیں ہے. بندہ ہے جے جناب اگلے سارا کچھ بھی کٹ دین, سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے سی حضرت خبیب بن عدی نو, انہاں پوچھا, انہاں کہا دسو جی آخری خواہش, انہاں کہا جی آخری خواہش ہے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. صاحب اسی فرض بھی پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں. صحابی تے جاندے جاندے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. آج کہنے جی رب نے بخش دینا ہے, میں کہا بخش تے دینا ہے لیکن اس سے رب دا حکم ہے نا نماز پڑھیا کر. لاہور تے کوئی نہیں, مسیتاں خالی ہو گئی ہیں. لاہوری تے ساری رات قبلہ ہی ویکھدے رہندے نے, پنڈی دا مینوں نہیں پتا. میں آپ خود سروے کیتا ہے لاہور دا, داتا صاحب دی مسجداں تے درباراں دی مسیتاں تو علاوہ 10 تو 15 نمازی ہوندے بس پورے لاہور وچ میں سروے کیتا ہے. کوئی نہیں نمازی ہوندے. سویر دی نماز خاص کر کے میں گل کر رہا, باقی نمازاں دی سویر دی نماز دی گل کر رہا. لاہوری فارے میں لاہوریاں نوں جناب سناندا ہے گل. میں آکھا جڑے صف وچ نہیں سن کھڑے ہو سکتے ادھی ادھی راتی CNG دی لائناں وچ کھڑے ہوندے. رب ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے جڑا رب دے سامنے نہ کھڑا ہو سکیا CNG دی لائناں وچ کھڑے ہوئے کہ نہیں. ادھی ادھی راتی اٹھ کے CNG دی لائناں وچ لگیا. میں آکھے وہی سی جڑا سویرے نہیں سی اٹھ سکدا. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں, متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں. وہ بڑا ڈاڈا ہے, وہ لگنے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا, وہ چھوٹے بچے کو ابو جہل نو مروا دیندا. یہ اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. نماز پڑھیا کرو اللہ دے بندے. کوئی نہیں نماز نہ کوئی نقصان ہویا تو پیر جی تواڈے نقصان پورا کر دینا. جے ہویا تو میں لاہوروں نقصان پورا کر دیا. ہاں قرآن پڑھیا کرو سویرے اٹھ کے.
برکت دا ٹائم تے ستیا ستیا گزار دیں ہو. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. انگریزاں نو پتہ سی جی حضور دی امت سویرے جاگ دی رہی تے انہاں نو تو گھاٹا ہی کیوں نہیں ہونا. انہاں کہ انہاں نو سوا دیو سویر دے ٹائم یہ 10 بجے اٹھن جڑا برکت دا ٹائم گزر جائے گا. پھر اٹھ کے جناب کھے کھانی پھر کی کرنا ہے اس میں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہمارا دین ہے, مذہب نہیں ہے جی. مذہب ہوتا ہے چند رسوم, ہمارا دین ہے. ہمارے آقا و مولا نے تو یہاں تک فرمایا میرا امتی دھاگا توڑن لگے تو این انگلیاں نہ دھاگا نہ توڑے مت انگلیاں کٹ جان. اے پیو بھی نہیں دستا اپنے پتر نو گل, اے میرے آقا نے فرمایا. میرے آقا نے فرمایا میرا امتی چھت تے نہ سمے جس چھت دی چار دیواری نہ ہوئے, اے نہ ہوئے راتی اٹھے تے تھلے ڈھے پوے. اے گل تے پتر پیو بھی نہیں دستا. حضرت سلمان فارسی نو ایک یہودی کہنے لگا ہوئے تواڈے نبی نے تانوں پیشاب کرن دا بھی طریقہ دسیا؟ فرمایا ہاں دسیا. آج دا کوئی مسلمان ہوتا تو معذرت خواہانہ دین پیش کردا. نہیں سرکار جا رہے تھے تو بس اچانک حضور نے فرما دیا تھا. آج معذرت خواہانہ دین اسی کفر دے سامنے سر جھکا کے معذرت خواہانہ دین پیش کرنے ہیں. نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا. نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا. نہیں جی اسلام بڑے امن کا درس دیتا ہے. نہیں جی نہیں امن کا درس دیتا ہے. اے علماء بیٹھے, اے سبل الہدا والرشاد امام نے لکھا فتح مکہ والے دن میرے آقا 10,000 صحابہ نہ جب تشریف لے آ رہے تے رستے چ کتی سوئی ہوئی سی. کتی انہیں بچے دیتے ہوئے سن. میرے آقا جب قریب آئے تے حضور نے ایک صحابی نو فرمایا تسی ایتھے کھڑے رہو, اے نہ ہوے 10,000 میرے غلاماں تو گزرنا ہے تے کسی کتی دا بچہ نہ کسی دے پیر تھلے آ جائے. ایتھے کھڑے رہو تسی. ایک جڑی اگلی میں جڑی گل کرن لگا ہوئے کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے, لیکن ایک بندہ کعبے دے غلاف نہ انسان لپٹے ہوئے سی تے حضور نے کیوں مروا دیتا؟ سانو یہ جواب چاہیے نا. کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے, لیکن ابن خطل علماء بیٹھے نا بخاری شریف وچ موجود ہے. وہ کعبے دے غلاف نہ تھلو چڑھدیاں درمیان جا کے لٹک گیا. صحابہ نے عرض کی تھی وہو متعلق باستار الکعبۃ, یا رسول اللہ ایک طرف کعبے دی دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف, ہن فرماؤ کی کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اقتلوا, فرمایا اتھی انہوں قتل کر دو. بتاؤ کتی بھی بچ گئی بچے بھی بچ گئے, انسان کیوں قتل ہو گیا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا گستاخ رسول ہو, اور پھر وہ تو کعبے کا غلاف بھی اسے نہ بچا سکا, کعبے کی دیوار بھی اسے نہ بچا سکی, لیکن جانور بچ گئے. رسول اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے غلام کو کھڑا کر دیا. ہاں جی, اسلام کی ترجمانی نہ بندہ کر سکے نا تو اس بندے کو حق بوز دل بندے کا کیا کام ہے؟ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں جی وہ ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں. بیزار ہونے کا اسلام نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. میں ایک واقعہ بیان کرن لگا. میں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے میں ایویں گل مکا دینی, تسی یہ نہیں سمجھنا مولانا ساری رات لگے رہنا ہے. ہاں میں بالکل اینج نکل جانا ہے تواڈے کول. میں صرف وعدہ کیتا تے میں آ گیا. کیوں جی؟ کام صرف حضور دے ایسے واسطے پھرنے پہ ہے. دین دی مولی خاتم کمینہ ہے نا, اگر بوز دل ہے تو اس کو حق ہی نہیں ہے وہ دین کی ترجمانی کرے. ہاں جی دین دی ترجمانی کرے, جڑا بندہ کرے. میں بوز دل ہوں تو میں اپنی بوز دلی اسلام پر کیوں ڈالنا چاہتا ہوں؟ جنگ یرموک خالد بن ولید کھڑے, سارے جرنیل صحابہ کھڑے, 11 صفحہ انہاں دیاں تے ماہان انہاں دا جرنیل سی, وہ اگے آ گیا. وہ کہنے لگا ہوئے میں تواڈے چہرے ویکھن, اے تواڈے چہرے بڑے بھکھے ننگے, تلواراں میں تواڈیاں ویکھیاں دندانے پے ہوئے تے تسی بھکھے ننگے ہو, تے میں تواڈے وچوں ہر فوجی نو 10-10 روپے دیاں گا تے نال کپڑے بھی دیاں گا تے نال روٹی بھی دیاں گا. تسی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ, این 10 سال پھر تانوں ٹکر پانی مل جائے گا, چلے جاؤ. اے گل کیتی ماہان نے جڑا انہاں دا سپاہ سالار سی. تے حضرت خالد بن ولید اگے ودے. آپ نے فرمایا جڑی تو گل کیتی انج نہیں, سانو مدینے تو اے شے نہیں لے آئی. انا قوم نشرب الدماء, فرمایا ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. اے جواب ہے. آج تک کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھی نیکی ہے. فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں. انہو بلغنا, ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو لا دما اطیب من دم الروم فجینا لذالک,
ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے بڑھ کر لذیذ خون کوئی نہیں، ہم خون پینے آئے ہیں، تیار ہو؟ یہ جواب ہے اسلام کا. پوری دنیا جی کافر ننگا ہو کے ناموس رسالت پر بات کرے، وہ حضور کے خاکے بنائیں، اور ہم یہاں بیزاری کا اعلان کریں کہ ہم بیزار ہیں. لکھاں سلام ہون انہاں نوجواناں تے جنہاں امریکہ کل شہید ہوئے، پرسوں شہید ہو. انہاں کم از کم جھنے والا کم تو کیتا نا. ایتھے بہ کے مولوی خادم بیزار ہویا تو امریکیاں نو کی ہویا؟ ممتاز قادری بھی کہہ دینا اپنے گھر بیٹھ کے میں بھی بیزار ہوں سلمان تاثیر سے. غازی المدین بھی کہنا میں بھی بیزار ہوں. تو ناموس رسالت تے پیرا کنے دینا سی؟ بیزاری کا اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے. بیزاری کا من شتم الانبیاء قتل. اے قاضی ایاز نے اجماع امت دے نقل کیتا ہے. قاضی ایاز نے فرمایا جو رسول اللہ کے خلاف بات کرے اس کی سزا قتل ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے اس کی. آج لوگوں کے دل پتہ نہیں کس کو دے چکے ہیں، کلمہ کن کا پڑھ رہے ہیں، دل کسی اور کو لوگ دے چکے ہیں. یہ ہے جناب میدان غزوہ بنی مستلق. طالب علم کو اتنے بیٹھے ہیں جی، ہوں کسی ہوئے بھی سی تو کسی نہیں بولنا. میں وہ صرف صغیر سننی سی مستلق دی، تو میں پوچھنا سی بھائی تائے افتعال تا نال کیوں بدلی، یہ کیڑا قانون ہے؟ میں غزوہ بنی مستلق میں پوچھنا سی اس طالب علم کو. ہاں جی، لیکن طالب علم سارے نو آندا ہے، لیکن میرے سامنے کسی نے بولنا تھوڑا ہے. انہوں نے کہنا بھائی یہ تو جلا ہے، اس نے تو دماغ خراب ہے. یہ دسو تقریر کرنا ہے تو لوگوں کو گردان سنن لگ پیا. غزوہ بنی مستلق منفعل جی برف اسفائل. غزوہ بنی مستلق عبداللہ ابن ابی انہیں اتنے گل کر دیتی. انہیں کیا سی عزت والے جا کے ذلیلہ نو مدینے ہو کٹ دیا. اے انہیں گل کر دیتی. زید بن ارقم نے اتنے جواب دیتا. بہرحال لمبا واقعہ ہوتے علامہ اتنے جڑے قریب خطیب ہیں انہوں دا نا کی شیر تسی ہو جی. اچھا وقار مدنی صاحب بھی تانوں یہ پورا یہ تو 3 جمعے پڑھا یہ تانوں دسن. ہاں جی سبحان اللہ جی ہاں سبحان اللہ. اے جناب دسن کہ میں تو صرف تھوڑا تھوڑا تانوں نا خوشبو جس طرح بہت سارے پھل ہون تے کہ خوشبو سنگائی جا رہے ہیں بھی لو جی اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے. ہاں جی یہ صرف خوشبو. آسان لوگ انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں. کہنے جی انگریز جنے چاند تے گیا. میں کہا جی چاند تے گیا تو کہنا میں مٹی لے کے آیا. لو جی چاند نور ہے تے مٹی انہوں کتوں لگی؟ اے انگریزاں دا حال. تے وہ چاند تے گیا تو کہنا میں اتنے بھی اذان دی آواز آئی. چاند اتنے بھی اذان دی آواز آ رہی سی. میں کہا پاکستانیاں نو دسو یہ کہندے مسیتی اتنے اذان نہیں آنی آواز چاہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی تسی پریشان نہیں ہونا، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا. میں اگے بھی تھانے ہو آیا 13 ربیع الاول شریف نو پھر تیار بیٹھا. میں اپنی مسجد تے سپیکر نہیں لان دیتے. بالکل بالکل. میں کہا مینو گولی مار دو پھر گل میری لاش تھانے لے جاؤ پھر جا کے دفنا دینا. میں کہ ساڑھے ہوندے اللہ دے گھر دے سپیکر اتر جا. قیامت والے دن مسجداں کی کون گیاں. یا اللہ اتنے بوجھ دل سن ٹکر ساری زندگی میں تیرے نا دے گھر دا کھا دینے. جدوں یہ اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. قیامت والے دن مسجداں کہن گیا یا اللہ اے ویکھو انہاں ساڈے تو اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا. مسجد اللہ دا گھر کوئی لاوارث ہے؟ یہ پاکستان مسجد میں کے اوپر جی دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہتا دہشت گردی جڑی ہوتی تانوں پتہ ہے اے دہشت گردی والے چہرے بیٹھے ذلیلو. دہشت گرد تے ہوے جنے تہاں فوج دے خلاف بھی بولیا نپو نہ اونوں گٹر وچ دیو. الطاف حسین نو کیوں نہ نہیں دیتا؟ وہ دے تسی بول دے کوئی نہیں. جڑے اسی الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ دیں اس سے ملک میں دہشت گردی ہو جائے گی. حضور کا درود پڑھنے سے ملک میں ہنگامے ہو جائیں گے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جمعے تو بعد یہ پڑھیے تو محلے جگ لگ جائے گی. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کہتی ہیں واہ جی حضور کی یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. تسی لا وارث سمجھ لیا دین دا بھائی امام ربانی دے وارث کوئی نہیں رہے تھے. میں نو حضرت جی ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ اور میں آکھا پڑھیا جائے تو کرنی ہے نہیں.
میں نے کہا تو ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا جلیا پڑھے جائے تو تقریریں نہیں کرنی، میں پڑھیا تو بیان تک کرنے۔ ہاں جی میں بالکل، ہاں جی میں اتھے بھی کوئی نہیں، میں اتھے بھی انہوں نے تبلیغ کی تھی، میں کہا بندے نے پتر پڑھو تواڑیاں ماما تو آنو حلالی دودھ پوایا تو ایک کام چھڑ دو، ہاں اور ڈاکو چور نپو، مولوی نو نپن دا کی مطلب ہے؟ مولوی جڑا غلط ہے وہ شک نپو، میں بھی ادھر حاضر ہاں، جڑا مولوی دہشت گردی پھیلاندا میں بھی نال حاضر ہاں، جڑا سپیکر دا غلط استعمال کردا، لیکن اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ غلط استعمال ہے، حی علی الصلاۃ یہ غلط استعمال ہے۔ جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو، بچے کھیل رہے ہو، مہمان بیٹھے ہو، کھانا کسی خاتون کا دوپٹہ سر سے سرک جائے تو اذان شروع ہوتی ہے تو بڑے بوڑھے کہتے چپ کر جاؤ اذان ہو رہی، چپ کر جاؤ اذان ہو رہی، چپ کر جاؤ۔ تو کیا یہ چیز بھی آپ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب بھی ہم سے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہ بچے کل چھوٹے جوان ہوں گے، ان کو کیا پتا ہوگا کہ اذان کے آداب کیا ہے؟ یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اذان پر پابندی ہو، درود و سلام پر پابندی ہو۔ یہ پاکستان بنایا ہی درود و سلام والوں نے ہے۔ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا۔ ہاں جی ہم ان کے وارث بیٹھے، ایسی کوئی لاوارث ہیں؟ ہاں جی اسی انہیں جڑے ساڑھے نال پابندیاں لانے نا، اسی انہیں وڈے پاکستانی ہیں، یہ تو ادھر ہجرت کر کے آئے، ساڑھے پیو دادے دیاں 7 قبراں تو اتنے موجود ہیں۔ کیوں جی؟ میں اپنے پنڈ میں کھا سکتا، نواز شریف دا دادا کو ہجرت کر کے آیا، میرے 7 دادے دیاں قبراں اتنے موجود، میں ادھر نال وڈا پاکستانی۔ ہاں جی سانو کوئی پریشانی؟ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا جی میں انڈیا سے آیا۔ میرے کو ایجنسیت ہے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ میں کہا میں نے بھی ادھر رہتا، اٹھ میں کہتے کوئی گل کرنے والی جڑے پکڑن والے انہوں نے تسی کر کچھ نہ سکے۔ اسی کوئی لاوارث ہاں؟ ساڑھے پیو دادے تے ساڑھے وڈے وڈیرے ساڑھے وارث، اسی انہاں دے وارث بیٹھے تھے۔ آپ کہاں کیا کرتے ہیں جی؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ بتایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہیرون بیچتا ہوں، پاؤڈر بیچتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ میں نے کہا جی قرآن و سنت پڑھاتے ہیں۔ ضربہ ضربہ، میں کہا تو بھی بیٹھ جاتا نہیں پڑھاوا، ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما، تو بھی بڑے تھے بیٹھ کو باتیں کرنے والی۔ بھائی دیکھو گل ہے بھائی کرنے والی، پاکستان کے اندر رسول اللہ کا پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، اس میں مولوی جو غلط کرتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو پکڑے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر پابندی قبول نہیں۔ بس جی میں علماء اتنی دلیری نہ کرن، مطلب کل جیل گئے ہوں میں اتلے سپیکر اردو دی تقریر ہون بھی کرنا، ہون بھی کرنا، اتلے سپیکر پورے لائے ہوئے، تقریر بھی ادھے بھی چی کرنا۔ ہاں جی تسی نہیں کرنا، مطلب کل نہ پیو تو اور مصیبت بڑھائی ہو، تسی نہیں کرنا۔ انہاں پابندی جلائی، میں اس پابندی نو قبول نہیں کیتا۔ میں کہا میری تقریر نوٹ کرو، جے غلط بات ہوئے تو زبان کٹ دیو، جے حضور دی شان بیان ہونی تو پھر اتلے سپیکر اچ ہونی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں، جب دو میں جہان حضور واسطے بنے تو سپیکر تو آڑے پیو واسطے بنے، سپیکر بھی حضور واسطے بنے۔ کیوں جی؟ سپیکر بھی حضور کے لیے بنے۔ دونوں جہاں، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، سارا کچھ تو حضور کے لیے، حضور کی بات ہونی ہے۔ اور میرے آقا مولا کے غلام جو ہیں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ میں نے جدوں نپ کے لے گیا نا جی 3 بجے تو 2:30 بجے میں نے گھسیٹ کے لے گیا تھانے، CIA تھانے، بڑا مجرم سی، دیکھ رہے ہو کتنا دہشت گرد ہے میں۔ راتی 4 بجے فون آ گیا مدینہ منورہ۔ میں ایک گل اس واسطے کرن لگا کہ کتا ہوئے سائیاں والا، ہاں جی ہاں لوگیڑ کتا نہ ہوئے، ہاں جی پٹا ہوئے صحیح ہوتے گالے، تو پھر مالک اگر سائیں والا ہوئے تو ان کو وٹا مارے تو پھر سائیں پوچھ دیں بھی تو کیوں ماریا۔ حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل چو آ رہے چڑیاں ہوتے شور پایا، تو آپ نے فرمایا مرو، بیچاریاں ساریاں مر گئیں۔ گفتہ اللہ بوت گرچ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ آپ پنڈ اپنے آئے تھے، اتنے کتی بھونک رہی سی، بابا صاحب دے دل چاہیا انہوں بھی میں کہہ دے تو کتی کسی پہنچی ہوئی مائی دی سی،
او مائی جی جیڑی مالکن سی او بول پئی بابا جی دے دل وچ خیال آیا کہ میں اینوں کہاں تو ہی مار تے او مائی بول پئی انہاں کہا بابا جی لگے تے چڑیاں ماریاں نے اے سائیاں والی ہاں جی سائیاں والی بات ہاں لگے گل اسی کو لگے تے نہیں جی ہاں جی ہاں جی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میں سی آئی تھانے بیٹھے ہوتے سارے کرسی تے سارے بیٹھے پولیس والے پورے لاہور وچ وقت پہ ہویا بھئی سلمان تاثیر دیاں بتیاں کیوں بجھیاں اے جرم سے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں اے میرا جرم سی میں نے لے گئے سارے بیٹھے ہوئے تھے 4 بجے میں انہوں نے موبائل نہیں دیتا وہ کہتے ہیں دیو موبائل میں آکا موبائل نہیں دینا موبائل میں انہوں نے نہیں دیتا میرے کو لے بھی نہ سکے زبردستی میرے کو کھس بھی نہ سکے کہتے دے دیو میں آکا نہیں دینا موبائل وہ اتنی دیر 4 بجے مدینہ پاک تو فون آ گیا میں آکا قاری محمد رفیق صاحب ہیں اتھے لاہور دے انہاں ویسے میرے سامنے بھی کدی نہیں گل کی تھی موبائل تو انہوں نے فون آ گیا کہنے لگے استاد جی میں مدینہ پاک تو بول رہا ہوں میں آکا خیر ہے اس ٹائم تو ہی بول رہے ہو کہنے لگے میں نبی علیہ السلام دے روزہ انور دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کرتا سی بار بار توانو فون کراں میں آکا قاری صاحب گل ہو رہے تسی نہیں فون کیتا اے فون کروایا گیا میں آکا مالکہ نے فرمایا اس کتے نو کہو بے ایسی ویکھ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا بات انجے میں اس کے بعد پھر اور دلیر ہو گیا میں آکا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں توجہ جی حضور دی بات کرنے والے بندے نو کوئی پریشان ہے اسانو تو کوئی پریشانی نہیں بات تو ہم نے انہیں کی کرنی ہے لاؤ جی غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن ابی کہہ چھڑیا ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی وہ مخلص مسلمان ہے جب عبداللہ ابن ابی آیا نا مدینہ منورہ میں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میں آپ سے بیزار ہوں یہ نہیں کہا تلوار کڈی باہر میان چوتے پیو دے سر ہوتے رکھی انہاں کیا تو اتھے تک کیا سی نا بھائی باہمیں تو حضور نو نہیں کیا لیکن حضور مدینہ تے رہن دینا ایتھے ہن میرے سامنے کہے محمد الاعظوان الازل حضور سب تو وڈیاں عزتاں والے تے میں دنیا جو سب تو وڈا ذلیل ہے تھے کہے میرے سامنے کہے کون بات کر رہا ہے بیٹا اور کس سے بات کر رہا ہے یہ طریقہ ہے بات کرنے کا ناموس رسالت پر یہ پیرا ہے ورنہ بیٹا کہہ دیتا ابا جی آج کے بعد میں آپ سے بڑا بیزار ہوں خبردار آج کے بعد آپ نے ایسی نانا اے تلوار سر ہوتے رکھی انہیں کہتے کہ محمد الاعظوان الازل ایتھے گل کر فقال ابو حویلہ کا پیو کہنے لگا اے کمینے اے گل پیو نال بھی کریں دی انہیں کہا اے نہ چھوڑ میں کلمہ حضور تو پڑھیا ایتھے کہے نہیں تے تلوار ویکھیا انہیں جدو ویکھیا کہ بھائی پتر تو میری دھون لا دینی تو انہیں کیا ہوئے میں کہنا ہے محمد الاعظوان الازل میں کہنا ہے گل کیوں جی کیوں جی اے پتر نے پیو نال گل کی تھی تو پھر اے نہیں کہ جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور میں آج اتنا بڑا کام کیتا ہے انج نہیں کیتا فبلغت رسول اللہ ایک گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی میرے آقا خوش ہوتے ہیں میرا امتی میری عزت پر پیرا دے حضور خوش ہوتے ہیں گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی فَآجَبَهُ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کیوں جی حضور نرم بات پسند فرما رہے ہیں یا گرم بات ہاں حضور نے پسند بھی فرمایا اور حضرت اس بات کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں اس کا جواب کیا ہے وَشَكَرَ حَالَهُ پھر حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا فرماؤ میرے غلام میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ناموس کی خاطر اپنا باپ بھی نہ دیکھا حضور بھی یہ چاہتے ہیں ہاں جی حضور شکریہ ادا کرتے ہیں حضور کی ناموس پر کوئی سخت بات کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ باپ ہوتا ہے ذرا حوصلے سے بات کرنی تھی وَشَكَرَ حَالَهُ حضور نے شکریہ ادا کیا تو قیامت تک حضور کی عزت پر جو بات کرے گا حضور اس کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ بھئی تیرا شکریہ ہے تو نے میری عزت پر بات کی ہے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ذرا آگے بھی سنیں کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد
پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. فقال یا رسول اللہ انہ بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغک عنہ. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ چلے گئے. عرض کی حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا اور آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور ذریعے سے, یہ مجھے خبر پہنچی ہے. تو صحابی نے کیا بات کی؟ فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَأْسَهُ. حضور جب بھی آپ کا جی چاہے میرے باپ کو قتل کروانے کا تو کسی اور کو نہیں حکم دینا, فَمُرْنِي, حکم مجھے دینا ہے, مجھے حکم دینا ہے. ان احمل الیک راسہ, میں گردن کاٹ کے سر اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا. یہ ناموس رسالت, یہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرم بات کرو. میں نے کہا نرم دیو پترو بھئی سانو, میں دیکھو نا میں گھسیٹا گیا اور میں نے زیادتی بھی ہوئی, مطلب 12-14 گھنٹے میں انہوں نے مطلب کپڑے بھی نہیں بدلن دیتے, بیٹھا رہے. میں خوش ہو رہا تھوڑے سامنے, میں انہوں نے کدی نام ہی نہیں لیا, انہوں نے مذمت کدی نہیں کی تھی. میں جمعے تے حضور دی شانہ بیان کرنا. ہاں جی, میں نے کہا باتیں جو بڑی مولی خادم کرتا ہے تو پھر اس نام پر تو گھسیٹا جانا پھر تو فرض پڑتا نا. مالک کھڑکا کے لین دین, میں آ کے برتن بھی کھڑکا کے لین دین, تینوں بھی تگلے کھڑکایا بھی کچا ہے کہ پکا ہے, اس حالت ایک پریشان تے نہیں ہے. میں نے تو آپو چھڑتے سن کہندے جا جی, تو میں میرے تو استادہ نو بلا کے لے آئے اتھے جناب تھانے وچ, بھائی انہوں لے جاؤ. میں کہا جی میں تے نہیں جانا, میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا. او میرے کو جان چھوڑا تے کہندے جی بھائی جاؤ جی اسی تو, میں کہا نہیں میں نہیں جانا, میں تو اندر رہن واسطے آیا. اور میرے استاد بھی کہنے لگے آپ باہر چلیں گے تو کام ہوگا نا, اندر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ میں بھی آیا ہوں آپ چلیں. میں تو کیا میری کرسی موڑو, انہیں بک بک کی تھی. میں کہا تم سمجھ ہی کوئی نہیں, میں تو اندر رہنا ہے, تینوں کس نے کیا میں باہر جانا چاہتا. میں کہا میرے بزرگ بیٹھے نہیں تو میں تینوں دس دینا ہے جواب کی ہوتا ہے. لاہور تو سب تو بڑا افسر سی, وہ بھی میں کہا تو کی سمجھنا میں ڈرے بیٹھا, نہ میں باہر بھی رہنا ہے اندر بھی رہنا ہے. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا, انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ. ہمیں کوئی پریشانی ہے؟ سانو کوئی گلاں کرنیاں حضور دی عزت ہوتے. میں آقا مولی خادم دی منہ جڑا حضرت عبداللہ بن جاش ایدے وچ امام نے لکھیا, غزوہ احد شریف تو پہلے انہاں دعا منگی, حضرت سعد بن ابی وقاص دعا منگی, عبداللہ بن جاش نے آمین کی تھی. حضرت سعد دعا منگی, یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر میں نوں تے فتح دیویں. حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی, یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر وہ دشمن میرے تے غالب آوے, پھر میرا وہ نک کن کٹ دے تے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوواں. تے تو میرے کو پوچھے عبداللہ بن جاش وہ نک کن کدھر گئے, تے میں پوچھا, میں جواب دیواں جدیا فی کا و فی رسول کا. ہاں نے کہا میں نک کن تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا, اور کدھر گئے میرے نک کن. تے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہندے سن اسی دیگری ویکھیا, یہ دعا انہاں منگی سی تے کہندے دیگری ویکھیا کہ نک کن کٹ کے کافراں گرد ہار بنا کے عبداللہ بن جاش دا واپس جا رہے سے, نک کن کٹ کے ہار بنا کے واپس جا رہے سے, مونج دی رسی وچ پرو کے لے جا رہے سے. تے کیا ساڑھے نک کن تے ساڑھے جسم کوئی زیادہ قیمتی نہیں؟ جب حضور کی عزت پر بات کرنی ہے تو وہ جی نہیں, بس اتنی بات کرو جتنی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, خود بھی آدمی کو تکلیف نہ ہو. یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے میدان احد میں دونوں یہ سامنے والے دان ٹوٹ گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جس کے سامنے والے دانت نہ ہو تو وہ خوبصورت نظر آئے. کہتے ہیں عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے, جب حضور پر قربان کیے تو اور خوبصورت ہو گئے. کتنے زخم لگے جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو؟ 70 زخم لگے, ہاتھ شل ہو گیا. قیس بن حازم کہندے ہیں میں خود ویکھیا عبداللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ جڑا بالکل ختم ہو چکے سی. تے کیویں ختم ہویا پتہ ہے؟ میدان احد وچ ڈھال تھلے گر گئی, حضور دے اگے کھڑے سن بچا رہے سن, کافر تیر مار رہے سن, ڈھال تھلے گر گئی لوہے دی. تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے ایمان اور عشق نے فیصلہ کیتا جے میں انج ہویا تے کوئی تیر حضور ور لگا گیا تے لوگا کہنا او طلحہ وہ تیر حضور ور لگا گیا, انج اگے ہاتھ کر دیتا, ہاتھ ہی ہوندا, گوشت ہی ہوندا. یہ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں, میں بھی تقریر کر رہا. انج ہاتھ کرتے سارا ہاتھ حضور تے قربان کر دیتا. شلا فرمایا میں انہاں دا ہاتھ شل ویکھیا جڑا وقا بہن نبی یوم احد,
جس دے ذریعے رسول اللہ دی حفاظت کی سی میدان احد وال، ہاتھ بھی شل ہو گیا، ختم ہو گیا، تے 70 زخم بھی لگے ہوئے، تے سر بھی پھٹ گیا میدان احد وچ، تے بے ہوش ہو کے ڈھے پے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا صدیق انہاں دے چہرے تے پانی چھڑکو، انہاں نوں ہوش آوے۔ سنا ہے مسلمان، ہم ہر وقت حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو جی اے چیزاں بھی نشہ نہ اتار سکیاں، ایک پابندی تھوڑی جی سپیکراں تے لگی، مولویاں دے موضوع بدل گئے۔ اے نشہ ہے جڑا مرد بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے نشہ نہ اتار سکے بندے دا، 70 زخم لگے ہوئے، ہاتھ بھی شل ہوئے، سر بھی پھٹے ہوئے، تے ہوش آیا جدو سیدنا صدیق اکبر پانی چھڑکیا، تے حضرت طلحہ نے یہ نہیں کہا میرا ہاتھ کی بننا ہے، سر کی بننا ہے، کی بننا ہے؟ ایک کو سوال کیتا صدیق اکبر کو، فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور کا کیا حال ہے؟ بس آج تھوڑی سی پابندیاں ہمارا عشق اتار دیتی ہیں، تھوڑی سی حکمرانوں کی جناب بدماشیاں ہمارے عاشقان رسول کے عشق کا رخ بدل دیتی ہے۔ حضور کی ناموس پر بات کرو جو وقت کی ضرورت ہے، ہر جدو بھی گھیر کے لے آؤ گل اسی طرف لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک نعت لکھی نا، فرمایا ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے نہ ہوئے جی تو گے گل کریں کہ مکہ مکرمہ لاکھ نماز دا ثواب ہے تے مدینہ منورہ 50,000 نماز دا ثواب ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے تو میرے نہ گل نہ کر، میں گل پھر مڑ کے حضور وال لے جانی۔ انہوں نے کہا وہ کیویں؟ اعلیٰ حضرت فرماندے میں اے کہہ دیاں گا بھئی مکہ چ لکھ دا تاں ثواب ہے، حضور پیدا ہوئے پھر کی کرے گا تو؟ ہاں جی، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ گل مڑ کے ساڑھے گلاں کر دیں جناب حضرت، اے 70 زخم لگے ہومن تو پھر سوال ایک کو ہوئے بتاؤ جی حضور کا کیا حال ہے؟ فقال خیرن، صدیق اکبر کہنے لگے حضور بالکل خیریت نالن، هو ارسلنی الیک، انہوں نے تو مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرمانے لگے پھر کوئی بات نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، یہ سر پھٹے ہو ہاتھ شل ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب حضور ٹھیک ہے تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور ٹھیک ہے۔ بعدک جلل، حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی یہ نشہ نہیں اتارتی۔ حضرت ام عامر میدان احد کی طرف چلی، اے مسلمانہ دی دھی وے، اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، ہاں اے مسلمانہ دی دھی نہیں، بالکل جڑے گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے ام عامر۔ مدینہ پاک خبر پہنچی حضور پر حملہ ہو گیا، یہ مدینہ پاک سے چلی، راستے میں پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ باپ بھی لڑن آیا، بیٹا بھی لڑن آیا، شوہر بھی لڑن آیا، بھائی بھی لڑن آیا، یہ ہے عشق کی بات۔ سارے کسی کا ہوش نہیں ہے زینے میں، باپ کا بھی تو پوچھو، یہ ہے محبت رسول۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آبمی گردد وجود۔ اقبال کہتا ہے جب میں حضور تے درود پڑھنا تے میرا بدن پانی پانی ہو جاندہ، تے میں کہا اقبال پانی کیوں ہوندہ ہے؟ اتنے تو لوگ تقریر بھی سن رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن، آج امام صاحب دے سامنے بیٹھے تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن، گلاں کر رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن، تو درود پڑھ دے اب تیرا وجود کیوں پانی پانی ہویا؟ کہندا عشق گویت اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانندے دیر۔ اقبال کہندا جب میں حضور تے درود پاک پڑھنا تے پھر عشق بول اٹھدا، اوے غیر دیا غلامہ، اوے لکھاں بت تو سینے وچ پالے ہوئے تے درود حضور تے پڑھنا، تا ندارت از محمد رنگو بو، از درود خود میالا نام او۔ اقبال کہندا میں نو عشق رسول بول کے کہندا جب تک ساریاں محبتہ دل چو نہ کٹدا حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر دو۔ یہ اس نے پڑھی ہوئی تھی نا صحابہ کی باتیں کہ جسم بھی کٹتے رہے اور پھر بھی کہا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ آج ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے لوگوں کے موضوع بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں، اور جناب امن کی باتیں کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے، سارے جہان بھی سارے غرق ہو جان، حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ حضرت ام عامر صحابہ پوچھا انہوں نے کہا جی حضور تے ٹھیک ہیں تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے۔ حضرت ام عامر فرمانے اے میرے کو میں وہ صفحہ نہیں کرتا، ویسے میں نشان لا کے رکھیا۔ انہوں نے فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو حضور بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔
گلاں تو میں بھی کر رہا جی، تقریر کرنا کیڑا آسانی مشکل. انہوں نے کہا شوہر کو چھوڑو حضور کو. انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں. پھر آگے گئی، پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. مسلمانہ دیا ماما اپنے پتر بچائے تے مسیطہ دے سپیکر اترے نا. ہاں یا اسلام بچنا سی یا پتر بچنے سی. پتر تک ہے بچ، مسیطہ دے سپیکر تو کوئی نہ بچے. ہاں جب تک مسلمانہ دیا ماما کہندی سن جاؤ اے تانوں اسی پتی دھارا پلائیاں ہی تاں سن حضور دے نام تے قربان ہونا ہے. پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی ٹیڑی اکھ کر کے حضور وال کوئی ویکھدا. جدو ماما اپنے پتراں نو جوڑی چ بٹھا لیا، ہاں بچے باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک. حالات نہیں ٹھیک. حالات کدو ٹھیک سن جی؟ جدو میرے آقا نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ادو حالات ٹھیک سن. یہ اپنے وس تو باہر ہو جاندی گل. این جدو میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے، عرض کیتی حضور پتھر کنے ماریا؟ میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ. صحابی دے پیچھے دوڑے، وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا. آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے نسنا. وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا، محمد عربی کا شعر آ گیا. اتھے جب رکیا آپ جانے اس کا اتھی جام ہو گیا نا. تسی سوچ سکتے ہو حاتب ابن ابی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی. اتھے روکیا آپ نے، جانے دی تلوار ماری، سارو دا تن نال جدا کیتا، او دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا. عرض کیتی حضور نے پتھر ماریا. تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے، رضی اللہ عنہ کا مرتین، یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا، اے دے نال راضی ہو جا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جائے. حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. وہ لفظ تو میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا، لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے. حضرت حسان نے جو شعر پڑھے تھے نا، وہ میں اگر شعروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے ہاضمہ ہی نہیں ہے. ہاں جی کعب بن اشرف کے بارے میں جو شعر پڑھے تھے حضرت، اس کا ترجمہ میں آپ کو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکوں. اتنے سخت حضرت حسان نے شعر پڑھے تھے گستاخ رسول کے لیے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، میں نے کہا نرم پڑھی ہی نہیں ہے. ناموس رسالت کے بارے میں نرم. حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. حضور نے فرمایا تسی انہاں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، چپ کر جاؤ. کہا غضب تو للہ ولرسول ہی، حضور یہ میرا جوش، یہ میرا غضب، یہ میرے جو غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لیے ہے، میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا صدقتا، تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے. ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے. یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے. یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے، ورثے میں ملے ہے یہ بات. اگر کسی کو نہیں ملا، اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں ہے عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے، لیکن سوز علی تے صدیق والا بنا. کتنے رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا. پھر آ گیا، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے. چاروں رشتے چلے گئے. اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی. چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی، فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل. بولی ایک ہی ہے، بولی کسی دی نہیں بدلی. ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے وہی وہاں بولے. صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے. حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے. صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ تو حضور نے فرمایا ام عمارہ شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے، حضرت عاصم، اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید، یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے. پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت. تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی. جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی. حضور نے پھر دعا دے دی. اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. جی ہاں جی بالکل، جنہاں حضور دی گل مان کے حضور پر ٹر پے. بس میدان خندق کے حضرت حذیفہ حضور تشریف لائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا.
حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا، فرمایا کون؟ کہا جی حذیفہ۔ فرمایا اٹھو، کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ۔ کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے، صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے میں نے جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا۔ کہنے لگا جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی، یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر، بائیں سے بھی حفاظت کر، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ ہاں جی، حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یا ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں؟ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے، پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ دعا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں چلیا تو پھر ہمیں پتہ لگیا میں گرمی میں چل رہا تو جدوں خبر لے کے واپس آئے تو حضرت حذیفہ فرماندے حضور جس چادر وچ آرام فرما سن حضور نے مینوں اپنی چادر دتی بھئی تسی بھی کر لو، تے کہندے پھر میں ساری رات حضور دے پاؤں مبارک سینے نال لا کے ستا رہا۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ لو جی میری گفتگو ختم پنڈی والے نال، میں ہن آخری ایک دو گلاں کر کے تے بس میں اپنی گفتگو مکان لگا۔ پنڈی والے دلیر ہون، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ بڑے ڈھلے جا بولے ہو ہاں اس تے پہرا دینا ہے، بہت ڈاڈا پہرا دینا ہے۔ جسٹس نذیر اختر صاحب 26 اپریل نو عمرے تے گئے، ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بعد، ممتاز قادری کے خلاف جڑا فیصلہ ہویا۔ ایک ہفتہ وہ کہندے سن بھائی میں اٹھ نہیں سکتا، میں اتنا افسردہ سن ہو کہ ایسا جتنے دلائل دیتے انہاں حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججاں نے۔ ساڈے وکیل اتنے پریشان ہو گئے۔ نذیر اختر صاحب براہ راست مدینہ منورہ گئے ہیں تو میں رو کے کہندے سن میں حضور دی بارگاہ وچ صرف اس واسطے جا رہا ہوں حضور ساڈی مدد کرو۔ ایک فیصلہ حضور دا ججا نہیں، حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی، کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کیے ہیں گستاخان رسول کے خلاف، یہ حضور نے بحیثیت سربراہ مملکت کیے ہیں، بحیثیت نبی نہیں کیے۔ ہاں جی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے، ہاں جی وہ فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا سب کو۔ 9 صفحے اس جج نے لکھ دیے ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے۔ کیوں جی بیٹھے علماء، کسی لکھیا جی فقیر نے 1400 سال، کسی محدث نے لکھیا، کسی دی ماں نو کوئی گالی کڈے تو وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے۔ تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا۔ اب اس جج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوئی نا کہ ہم نہیں اس میں پہنچے۔ سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے۔ جے رسول اللہ دا دین ایتھے ہوندا تو انہوں تے چاہیے بتیاں، تو انہوں تے چاہیے سڑکاں، تو سا حضور دے عزت اور ناموس دی کدی گل کیتی ہوتی تے جج دی جرت سی اتنا بڑا بکواس کردا ہو۔ جج دے سامنے وکیل بھی جاوے اینج سر کر کے جھکا کے صرف ادھے سامنے اینج نہ کرے تے وکیل نو چک کے باہر کٹ دیندے ہو۔ ذلیلو اپنیاں تسی اتنی عزتاں بڑھائیاں تے جڑا رب العالمین دے محبوب ہیں تے جنہاں دے بارے سانس لینا بھی جتھے اتنی بے ادبی ہو تے انہاں دے بارے تسی ایہو جہے تک فیصلے دے رہے ہو۔ اے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناب مقدمہ ناموس رسالت کا لڑنے کے لیے آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ آج پاکستان میں کیا بن رہا ہے؟ سپیکر اتر جا رہے، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی، غنیت الطالبین پر پابندی، فلاں پر پابندی، فلاں پر پابندی۔ یہ کس لیے پاکستان اس لیے بنا تھا؟ علماء اپنی تقریروں کا رخ بدلے اور ناموس رسالت پر بات کریں۔ اور نذیر اختر صاحب نے مجھے علیحدگی میں یہ بات بتائی کہ آئندہ اگر آپ اس مسئلے میں نہ اٹھے تو آئندہ جتنے گستاخ بند ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہماری تو نیت ہی نہیں تھی گستاخی رسول، سارے مسئلے حل کر دیے جائیں گے۔ اور ہمارے علماء جب مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ قانون بنائے نبیوں کی ناموس کا، تو نذیر اختر صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ساتھ یہ بھی شرط رکھیں کہ برحق نبی جو ہے انہوں نے مطلقاً اگر یہ قانون پاس کر دیا تو آئندہ قیدیانیوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے۔ وہ کہیں گے کفن چور جمان چند جناب اتھے چور جمان، وہ کہیں گے تو اس بھیڑ نو نپ لے، میں اس بھیڑ نو نپ لے، کہنے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو۔ مانا زی بیش ندانم کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال کہندا میں اقوام متحدہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جاندا، کہ چند کفن چور جمع ہوئے انہاں قبراں دی تقسیم کر لئی، تو اس قبر دا کفن چرا لے، میں اس قبر دا کفن چرا
اتنے کچھ بھی اور نہیں ہوتا. ساڈے آقا و مولا کلمہ اسی پڑھیا تے اقوام متحدہ حضور دی عزت تے پیرا دینا. اس واسطے آپ حضرات حضور کی عزت اور ناموس پر میں جو بات کر رہا ہوں نا، تو اب تسی پریشان بھی ہو گئے ہو. میں گل کر لگا ایتھے نعت خان نعت پڑھ رہا ہوں نا تے تسی جھومنا سی نال نال. یہ آخر کی وجہ ہے کہ حضور دی زلف تے قوم نچدی، عزت دی گل آوے تے قوم کیوں پریشان ہوتی؟ میں نے اس گل دی سمجھ آج تک نہیں آئی. یعنی پوری قوم جناب جھنڈے بنا لو ساری، جب حضور کی ناموس پر بات آئے تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آخر ہمارا رخ اور ذہن کیسے تبدیل کر دیا گیا؟ یعنی میں ہوں تھوڑے ویکھ رہا بھی تسی پریشان ہو رہے ہیں مولانا کیڑی گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہے ہی گفتگو یہ چلو. ہاں جی گفتگو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں تو میں وہ آپ کو گفتگو سنا دوں. اس وقت ناموس رسالت سے بڑی کوئی بات نہیں. ہاں جی ناموس رسالت پر ہی بات کی جائے گی اور کفر کو بتایا جائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم صدیوں کے بعد بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں. ہاں اس میں ہم تو نمبری نہیں کر سکتے. بھائی سارے بولو، تسی پریشان اور سارے بولو بھائی. پاسبان ایسا کی ہونا ہے، کتے ہیں نا، کتے کا کام یہی ہے کہ مالک کی رکھوالی کرنا بس. اور یہ بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے اپنی نعت پڑھتے ہوئے کہ حضور میری آنکھیں بڑی تھک گئیں. کسی نعت خان کو یہ حق نہیں بنتا کہ میری آنکھیں تھک گئیں. تو نے کیا کیا ہے تیری آنکھیں تھک گئی؟ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی. نعت پڑھو بس ٹھیک ہے، اور نعت پڑھ کے حضور کی امت کو بتاؤ حضور کی یہ شان ہے. باقی جناب کہ میں جناب میری آنکھیاں ہوتے میرے سامنے پڑھ رہے، میں ہوں سٹیج نپنے میں کہا تیری آنکھیں مدینے کے میں رہ گئی، میری آنکھیں مدینے رہ گئی. تم بدل کوئی گل ہوتی جی کرو. کہنے جی اعلیٰ حضرت، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اور بات کی، جان و دل ہوش و خرد. یہ مطلب اے نہیں، یہ مطلب اے کہ میں جتھی بھی وہاں حضور دی گل کرنا، اے مانا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. یہ مطلب اے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا گیا کہ جناب ایک بندے نے گل کی تھی، پوچھا بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا جناب ایک مولوی گل کی تھی حضور دے بارے کے حضور یتیمن این تقریر کردے ہیں لفظ یتیم حضور دے بارے بولیا. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ تو باہر ہو گئے، وہ فتویٰ لکھن لگیا. فرمایا اس مولوی نو حضور تو یتیم تو علاوہ انہوں لفظ ہی کوئی نہیں سی پتا. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ شافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ علماء اہل سنت عقید کے مر گئی ہے، حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ، حضور کی بات کرو. میں ویسے کوئی تھوڑے کو خوش ہو کے نہیں جانا جی تسی حضور دا نعرہ ول کر کے نہیں مارنا. تے میرا پتہ صحت میری تاں بحال ہوتی بھائی لبیک دعا انج نعرہ لگے کہ بھائی ہنے مسلمان اٹھن لگے بھائی ہاں انج نعرہ لبیک سارے بولو. میں ایک منٹ جی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرا زندگی دا مقصد یہ ہے حضور دی امت این دلیری نال نعرہ لاوے کہ آسمان بھی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین
इंज करके हुजूर का नाम लेना। मैं तो पिंडी वाले को खुश होके जाना है। तवज्जो, तवज्जो। लो जी, हुण कोई मेरे पैसे पूरे होने, पैसे मुराद है, मैं कोई लै तो नहीं हुई थोड़ी, ये मुराद पैसे मुराद है कि मेरी थकावट, मेरी बीमारी, उसका एक ही इलाज है कि जदों हुजूर दी उम्मत हुजूर का नारा लांदी फिर मैं ठीक हो जाता, वरना तो मैं किसी काम का कोई नहीं, जबान ही है तुहाडे नाल गल कर रहा। तो इस वास्ते नारा ये जड़ा ना लब्बैक या रसूलुल्लाह दा हुजूर दी उम्मत ने जिथे हो है ला देना है भाई हुजूर, असी सिर्फ तुहाडे वास्ते हैं, सिर्फ तुहाडे वास्ते, तुहाडे वास्ते। इतनी मोहब्बत जरूर करके जानी दुनिया को, हुजूर नाल प्यार करके जाना। जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। और इतनी मोहब्बत हुजूर नाल जरूर करनी कि जब कब्र में मुनकिर नकीर आए, मेरे आका भी जलवागर हो, तो हुजूर फरमा दें जाने दो ये अपने ही है, जाने दो ये अपने ही है, वरना बड़ी लंबी है, इतने पता नहीं कदों जागना है, कदों दे लोग सुते, कदों जागना है। इंज हो कहा जी सो जा, बड़ा काम करके आ हुजूर के दीन का, आपने बड़ा काम किया, सो जा भाई, नाम का नाम मत लो। इतनी मोहब्बत करके जरूर जानी। भाई जी अख लगी तो फिर क़यामत आ गई, खड़े हो गए जी, उठो जी आ गए जी, उठो चलिए। ये उसे कोई छितर पैना कोई काम तो नहीं ना जनाब, हाँ छितर पैना तो कोई काम है, हाँ उसे इस तरह ही भाई हुजूर फरमा देने ये तो आपने फिर जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। ओ जनाब जी ताशर कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लो जी आखिरी बात मैं करके पिंडी वाले नाल खत्म। शिकारी कुत्ते की गल तो तुसी पहले भी सुनी हुई, हुण जरा सुनो हल्के कुत्ते की गल, हल्के कुत्ते की। ए फ्रांसी ते अमरीकी ये ते हल्के कुत्ते भी नहीं बनते, जेड़े हुजूर दे खाके बना, ये हल्के कुत्ते भी नहीं बनते। इमाम ने लिखा सुबुलुल हुदा व रशाद कि कुत्ता हो गया झल्ला, पिंडी की आंदे हल्का के भड़का, हल्का का साढ़े अटा के भड़का भी आने हल्का भी आने, हाँ दो में झल्ला भी आने, पागल भी आने, बावला उर्दू च कहते। लो जी कुत्ता हो गया झल्ला। करीब तो एक जिम्मी गुजरिया काफिर, जिस तरह साढ़े मुल्क की ईसाई रहते हैं पनाह लैके, करीब तो एक काफिर गुजरिया, कुत्ता जल्ला सी उसके पिछे लग पिया। वैसे भी कुत्ते पिछे लग पाते तो ऐसी भी जल्ला। कुत्ता तो जनाब जल्ला पिछे लग गया, उसनों और रात कोई जगह बेचारे न मिली, रस्ते दरिया आ गया, उन्हें छाल मारी तो दरिया में चला गया। जान बचाने वास्ते उन्हें दरिया में छाल मार दी। काफ़ी देर बेचारा डुबकियां खांदा रहा, तो काफ़ी देर तो बाद सर बाहर कढ़िया, कुत्ता चला गया होना, लेकिन किनारे वेख्या तो यंतज़िरु, कुत्ता उदा खड़े होकर इंतजार कर रहे, कुत्ता जल्ला दी। लो जी असी वो फ्रांसी हो, तुसी केड़े कुत्ते हो सानू ही दसो। ऐसी वो बंदा काफिर, लेकिन उन्हें क्या कायनात मैनू हुण बचा कौन सकता। फकाल जिम्मी हो, जिम्मी कहने लगा पानी जो सिर बाहर कट के झल्ले कुत्ते नू कहने लगा या कल्बो, वो कहने लगा ओ कुत्तिया तू मैनू एवें ना छड़दा, इन्नी फी जिम्मत मुहम्मदिन, मैं रसूलुल्लाह दी पनाह लैंदा, मैं हुजूर दी पनाह विच आ गया, हुण लड़ना ही। लो जी कुत्ता झल्ला, कोई बोली नहीं समझदा, लेकिन जदों ने हुजूर दा नाम सुनिया कि काफिर कह रहा मैं हुजूर दी पनाह विच आ गया, तो इमाम ने लिखा फवल्लल कल्बु यादू, कुत्ता मुड़िया तो उन्हें दौड़ ला दी, उन्हें कहा झल्ला जरूर आ, इस नाम तो मैं भी जानना। लो जी मेरी गुफ्तगू खत्म, आखिर ते आला हजरत बरेलवी दा खुतबा सुनो बरकत वास्ते, ताकि ए तुहानू आला हजरत बरेलवी दा खुतबा सुनो, फतावा रिजविया दी पहली जिल्द दा खुतबा।
بس وہ ترجمہ تے علامہ صاحب ہی کریں گے، علامہ صاحب یا مفتی صاحب کریں گے یا پیر صاحب ہی کریں گے، میں صرف پڑھ کے جا رہا ہوں۔ 80 کتاباں، 7 نام تے 3 اصطلاحات، 1400 سال تاریخ یہ جا برات استحلال کسی نہیں کی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، اللہ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا اس عزت رسول پہ گل کی تھی، لیکن جڑی احمد رضا کی تھی وہ کسی نہیں کی تھی۔ لو جی میں ہوں خطبہ شریف پڑھ کے اے کتاباں دے نام ہی کسی نو نہ دے ہون تے سانو وہ دین سکھاوے کیوں جی؟ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وذات الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباع والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدت النوازل وانفع الوسائل لصاف السائل بعیون المسائل عمدت الاواخر وخلاصت الاوائل۔ ایتھے تک حضور دی شان بیان کی، یہ ساریاں کتاباں دے نام والا علی و صحبی والی و حزبی مصابیح الدجا و مفاتیح الہدا لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین و مجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتی وائمت امتی خصوصا الارکان الاربعہ والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرت الاولیاء وطوفت الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زین وعلینا معهم بهم ولهم یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔